السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی پراسرار ناول بند آنکھیں کی 13ویں قسط سنتے ہیں۔ فرزان نے ثنا کو ہوشیار کیا تھا اور حقیقت ہے کہ ثنا اگر اس وقت نکلنا چاہتی تو راجہ ہدایت خان کے چنگل میں آ گئی ہوتی۔ عدلان سوناری ٹھاکر ارجن کی حویلی تک پہنچ گیا تھا اور ثنا نے اسے دیکھ بھی لیا تھا۔ پچھلے راستے سے نکل کر وہ اس رفتار سے دوڑی کہ اس نے خود بھی کبھی اس رفتار کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ کافی دور تک دوڑنے کے بعد وہ آبادی میں داخل ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ ایک عجیب سا خوف، ایک عجیب سی وحشت اسے گھیرے ہوئے تھی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ مجھے تلاش کرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا، کیا کروں؟ اسی سوچ میں تھی کہ تھوڑے فاصلے پر اسے ریل کی پٹری نظر آئی۔ چند لمحوں کے بعد اس سے ایک مال گاڑی گزر کر آگے بڑھ گئی اور ثنا کے ذہن میں ایک نئے خیال نے جنم لیا۔ اگر وہ ٹرین میں بیٹھ کر یہاں سے کہیں دور نکل جائے تو شاید سوناری اس تک نہ پہنچ سکے، لیکن ریلوے اسٹیشن نہ جانے کہاں تھا۔ ٹرین جس طرف سے آئی تھی وہ اسی جانب چل پڑی۔ بس تقدیر پر بھروسہ کیا تھا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ریلوے اسٹیشن اس طرف ہو جدھر ٹرین جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتی رہی اور بہت زیادہ فاصلہ نہیں طے کرنا پڑا۔ کچھ فاصلے پر اسے ریلوے اسٹیشن نظر آ گیا تھا۔ اس کے اندر ایک ہمت پیدا ہوئی اور وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ بہت بار اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تھا کہ کہیں سوناری اس کا تعاقب تو نہیں کر رہا ہے، لیکن شاید سوناری کو اس کے فرار کا ابھی تک علم نہیں ہوا تھا، یا ہو بھی گیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے حویلی ہی میں تلاش کر رہا ہو۔ بہرحال وہ ریلوے شیڈ تک پہنچ گئی۔ اتفاق سے ایک ٹرین آ کر اسی وقت لگی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی۔ مسافر اتر اور چڑھ رہے تھے۔ ایک کمپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا تو وہ جلدی سے اس میں چڑھ گئی۔ ایک سہمے ہوئے کبوتر کی مانند کمپارٹمنٹ بہت شاندار تھا۔ اس کے دوسرے حصے میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ یہ حصہ بالکل خالی تھا۔ کمپارٹمنٹ ایئر کنڈیشن تھا، لیکن ثنا کو ان تمام باتوں کا کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک سیٹ پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ٹرین یہاں بہت کم وقت رکتی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ثنا نے اسے رینگتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ اس کا ذہن پوری طرح چکرایا ہوا تھا۔ وہ ٹرین میں بیٹھ تو گئی تھی، لیکن کوئی تصور ذہن میں نہیں تھا کہ ٹرین کہاں جا رہی ہے، آگے کیا ہوگا۔ وہ تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ سوناری کو اگر پتہ چل گیا کہ اب وہ کہاں ہیں تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گی۔ اس کا دل سینے میں پھڑپڑانے لگتا تھا جب یہ تصور اس کے ذہن میں آتا تھا کہ سوناری دوبارہ اس پر قابو پا لے گا۔ وہ مر جانا پسند کرتی تھی، لیکن سوناری کے چنگل میں جانا اسے کسی قیمت پر گوارا نہیں تھا۔ رہ گئی بات حیات علی کی تو وہ اب اس کی طرف سے بالکل مایوس ہو گئی تھی۔ حیات علی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، کرنے والے تو کر لیا کرتے ہیں۔ حالانکہ اس نے زندگی کی بازی لگا کر حیات علی سے رابطہ قائم کیا تھا، لیکن بیکار۔ بلکہ ایک طرح سے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ حیات علی کو اطلاع دینے کا مطلب یہ ہے کہ آسانی سے دوبارہ سوناری کے چنگل میں پھنس جایا جائے۔ کون جانے سوناری نے حیات علی کے آس پاس ہی اسے تلاش کیا ہو۔ وہ انہی سوچوں میں گم سر جھکائے بیٹھی تھی کہ اسے اچانک ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ کسی عورت کی آواز تھی اور اس نے بے اختیار ترنم کہہ کر کسی کو پکارا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تو درمیانے عمر کی ایک موٹی اور بھدی سی عورت اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے حلق سے آواز نکلی اور اس کی آنکھیں چڑھ گئیں۔ وہ چکرا کر پچھلی سیٹ پر جا گری تھی۔ ارے ارے دیکھو، زمانی بوا لڑک گئیں۔ دور سے ایک آواز ابھری اور دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کمپارٹمنٹ کے دوسرے حصے سے کچھ لوگ دوڑے چلے آئے تھے۔ موٹی بھدی عورت سیٹ پر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ دو ملازم ٹائپ کے آدمیوں نے اسے بمشکل تمام سنبھال کر سیدھا کیا۔ ایک دبلے پتلے بدن کی خوبصورت سی لڑکی بھی آ گئی تھی۔ اس کی نگاہ ثنا پر پڑی تو اس نے سرسری انداز میں دیکھا،
لیکن دوبارہ چونک کر ثنا کو دیکھنے لگی، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی اور اس کی آواز ابھری، ترنم؟ لیکن پھر وہ فوراً ہی سنبھل گئی۔ موٹی عورت آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ دونوں ملازم قسم کے آدمی اس کے تھپڑ لگا رہے تھے۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی، کیا ہو گیا تم سب کو؟ کیا چکر ہے؟ کوئی نیچے گر پڑا کیا؟ نہیں دادا ابو، ذرا آئیے، ذرا جلدی سے ادھر آئیے، خوبصورت لڑکی نے کہا۔ وہ ثنا کے پاس آ بیٹھی تھی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے گھورے جا رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد سفید بالوں والے ایک بزرگ قریب آ گئے۔ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ میں سمجھا کہ زمانی بوا ٹرین سے نیچے جا پڑیں۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ دادا ابو ذرا ادھر دیکھیے پلیز، ہری اپ جلدی، خوبصورت لڑکی نے ثنا کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور بزرگ جو اچھی صحت کے مالک تھے اپنی بڑی بڑی روشن آنکھوں سے ثنا کو دیکھنے لگے۔ ثنا خود گھبرائی ہوئی نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ بزرگ کے منہ سے ایک حیرت بھری آواز نکلی، اللہ کی پناہ، میں دیکھ رہا ہوں مہرین، مردے زندہ ہو کر نہیں آتے، ہم سب یہ جانتے ہیں، لیکن سنا گیا ہے کہ 7 ہم شکل اس کائنات میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ بیٹا آپ اکیلی ہیں؟ اس بار یہ سوال انہوں نے ثنا سے کیا تھا۔ ادھر موٹی بھدی خاتون جنہیں زمانی بیگم کہا گیا تھا یا زمانی بوا ہوش میں آ گئی تھی، اور ہوش میں آتے ہی انہوں نے انگلی سے اس طرف اشارہ کیا جہاں ثنا بیٹھی ہوئی تھی۔ جن لوگوں نے اسے اٹھایا تھا ان میں سے ایک نے کہا، بھوت ہے زمانی بوا، بھوت ہے۔ ہائے میرے مولا! زمانی بوا نے اٹھنے کی کوشش کی اور پھر بھد سے نیچے گر پڑی۔ عمر رسیدہ بزرگ اس طرح متوجہ ہوئے اور پورا سا منہ بنا کر بولے، ان خاتون کو ڈرامے کرنے کا خاص شوق ہے، یا اگر باتھ روم کی طرف جا رہی ہیں تو انہیں پہنچا دیا جائے، ورنہ کیا فائدہ۔ انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور وہ لڑکی جسے مہرین کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا ہنس پڑی۔ دادا ابو بس آپ بھی۔ ارے بابا، تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں سمجھ گیا ہوا کیا ہے۔ زمانی بوا نے اس بچی کو دیکھا، اور وہ تو ہے ہی آسمانی مخلوق، انہوں نے اسے ترنم کا بھوت سمجھ لیا۔ معاف کرنا بیٹے، ہماری ایک ڈرامہ کمپنی ہے اور یہ سب کے سب اداکار۔ ارے سن نہیں رہے ہو تم لوگ؟ زمانی بوا کو باتھ روم پہنچاؤ، بزرگ نے ڈانٹ کر کہا، اور دونوں ملازموں نے جلدی سے زمانی بوا کو اٹھایا اور انہیں تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمپارٹمنٹ کے دوسرے حصے میں لے گئے جہاں باتھ روم کا دروازہ تھا۔ زمانی بوا کو باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر دھکیل دیا گیا۔ ادھر بزرگ ثنا سے کہہ رہے تھے، بیٹا محسوس مت کرنا، تم ایک ایسی مرحوم بچی کی ہم شکل ہو جو ہمارے خاندان کی ایک فرد تھی، ایک حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا، تم ہو بہو اس کی شکل ہو۔ یہ زمانی بوا جو ہمارے ساتھ رہتی ہیں بڑی بے وقوف قسم کی خاتون ہیں، ترنم کی ہم شکل کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئیں۔ تم سمجھ لو وہ تمہیں کیا سمجھی ہوں گی۔ بیٹا ایک بات بتاؤ، اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ یہاں پر کوئی ساتھ نہیں ہے کیا؟ ثنا نے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ اچھا کوئی بات نہیں، آ جاؤ، یہ میری پوتی مہرین ہے، میرا نام یوسف علی خان ہے، ہم لوگ ایک شادی میں شرکت کر کے واپس اپنے گھر جا رہے تھے، ہم سہولت پور میں رہتے ہیں، آؤ بیٹا آ جاؤ۔ ویسے تم ترنم کی اتنی ہم شکل ہو کہ کوئی بھی تمہیں دیکھ کر پوری طرح دھوکہ کھا سکتا ہے۔ آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ، مہرین انہیں لے کر آؤ۔ آئیے، کیا نام ہے آپ کا؟ خوبصورت لڑکی نے جو انتہائی نفیس شخصیت کی مالک تھی پیار بھرے لہجے میں کہا، اور ثنا کو بازو سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ ثنا کمپارٹمنٹ کے دوسرے حصے سے آنے والی آوازوں کو تو سن چکی تھی، لیکن خود ہوش و آواز میں نہیں تھی، البتہ اسے تھوڑا سا بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ دوسرے حصے کو بہت خوبصورت بنا لیا گیا تھا، خاصے دولت مند لوگ معلوم ہوتے تھے، وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ ثنا کو بیٹھنے کی پیشکش کی گئی اور وہ بیٹھ گئی۔ بھائی مہرین، سب سے پہلے جو مسلمانوں کا وتیرہ ہے وہ اختیار کرو، یعنی ہماری بیٹی کو کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ بیٹا کیا نام بتایا آپ نے؟ جی میرا نام ثنا ہے، ثنا حیدر۔ بہت پیارا نام ہے بیٹا، اکیلی کہاں جا رہی ہو اور اس طرح اس کمپارٹمنٹ میں سمٹ کر کیوں بیٹھ گئی تھیں؟ وہ بس میں تنہا ہوں،
کچھ مشکلات کا شکار ہوں، معافی چاہتی ہوں کہ بے اختیار میں اس کمپارٹمنٹ میں چڑھ گئی۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ ٹرین کہاں جا رہی ہے۔ ثنا کی آواز یہ کہتے ہوئے بھرا سی گئی۔ یوسف علی خان نے اسے چونک کر دیکھا۔ دل میں ہمدردی کی لہر اٹھی۔ قریب آ کر بیٹھ گئے اور ثنا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بیٹا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف اسی لیے بنایا ہے کہ اس کے سینے میں انسانیت کے جذبے پلتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ دیکھو، تمہارے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا ہے، ہمیں سے کوئی تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ تمہیں جس طرح کی مدد کی ضرورت ہو مجھے بتاؤ۔ مالی مدد درکار ہو، کہیں جانا ہو، کوئی پناہ گاہ درکار ہو بیٹا، تو تم ہمیں فرشتہ مت سمجھو، انسان ہی ہیں ہم۔ فرشتے تو بہت بلند ہوتے ہیں۔ تم بالکل بے فکر رہو، قانونی اخلاقی ہر طرح کی مدد کی جائے گی تمہاری۔ بزرگ کے الفاظ میں بڑی محبت تھی۔ ثنا کے بولنے سے پہلے وہ خود ہی بول پڑے، میں کچھ لمبی بات کر گیا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اپنا سمجھ لو۔ بھائی مہرین، کیا بات ہے؟ ہماری بیٹی کو کچھ کھلاؤ پلاؤ، خاصی الجھی ہوئی معلوم ہو رہی ہے۔ جی ذرا سمانی بوا واپس آ جائیں، میں بندوبست کرتی ہوں۔ ثنا نے ممنون نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے ذہن میں کچھ شگفتگی سی آ گئی تھی۔ بڑے اچھے لوگ معلوم ہوتے تھے۔ بزرگ کے انداز میں پیار، لڑکی کی آنکھوں میں محبت، اور باقی لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہی تھے۔ بزرگ نے جس طرح اسے مدد کی پیشکش کی تھی، اس سے بڑی ڈھارس ہوئی تھی۔ کم سے کم ایک عارضی ٹھکانہ تو مل ہی جائے گا۔ یہ خوش قسمتی تھی کہ اس سے پہلے ٹھاکر ارجن سنگھ نے اس کی بھرپور مدد کی تھی، اور اب جب کہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کہاں جائے گی، کیا کرے گی، ایک اور مددگار مل گیا تھا۔ اب حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت اس کے اندر پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ سمانی بوا واپس آ گئیں، لیکن اندر آتی پھر ٹھٹکی تھیں، اور اسی وقت یوسف علی خان نے انہیں ڈانٹا تھا۔ سمانی بوا، اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ نے؟ یہ بی بی ترنم کی ہم شکل ضرور ہے، ترنم نہیں ہے۔ مرحومہ کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا ہے، آپ اس کا مذاق اڑانا چاہتی ہیں؟ نہیں بڑے ابا، میں معافی چاہتی ہوں۔ چاہیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کیجیے، کافی تیار کر لیں اور کچھ اور چیزیں۔ ابھی بڑے ابا، سمانی بوا نے کہا۔ آپ لوگ میرے لیے تکلف، ثنا نے کہنا چاہا، لیکن مہرین نے زبان بند کر دی۔ بس ثنا صاحبہ، ہمارے ہاں تکلف نام کی کسی چیز کا گزر نہیں ہے۔ آرام سے بیٹھیے، بالکل آرام سے۔ پتہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے لیے کتنی قیمتی ہیں، اور خاص طور سے میرے لیے۔ بتا دوں گی آپ کو، خواہ ایک غمناک فضا نہیں پیدا کرنا چاہتی، سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ ثنا نے گردن ہلا دی تھی۔ اسے اپنی خوش نصیبی پر کوئی شک نہیں تھا۔ حالات بڑے سنگین نوعیت کے تھے۔ اس طرح کے واقعات میں کبھی کبھی لڑکیاں نہ جانے کیسے کیسے حالات کا شکار ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات تو ان کی زندگی ہی برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن پہلے ٹھاکر ارجن، اور اس کے بعد یہ یوسف علی خان صاحب، جن کے انداز سے یہ احساس ہوتا تھا کہ صاحب دل ہیں اور انسانیت کے پرستار بھی۔ سمانی بوا نے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں سامنے لا کر رکھ دیں تو ثنا نے کہا، نہیں، میں بھوکی نہیں ہوں۔ جناب عالی، ہمیں اندازہ ہے کہ آپ بھوکی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہماری دل جوئی کے لیے کچھ لیجیے۔ چلیے ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ مہرین ثنا سے کافی بے تکلف ہو گئی تھی، اور تھوڑی دیر میں ثنا کو یوں لگا جیسے وہ اپنوں کے درمیان ہو۔ مہرین نے دوران گفتگو یہ بھی پوچھ لیا تھا کہ ثنا کا کہیں خاص جگہ جانے کا منصوبہ تو نہیں ہے، اور ثنا نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ مشکل حالات کا شکار ہے۔ کچھ برے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ جو کوئی بھی ہیں، میں یہی دعا کروں گی کہ خدا انہیں غارت کرے۔ لیکن تم بے فکر رہو، اب تمہیں ہمارے ساتھ سہولت پور چلنا ہے، اور جب تک تمہارے لیے حالات بہتر رخ اختیار نہ کر جائیں، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے، کیا سمجھی؟ ثنا نے گردن ہلا دی تھی۔ پولیس والوں کی زندگی بڑی عملی ہوتی ہے، لیکن عشق نے حضرت قیس کو جنگلوں میں لٹ ڈالا تھا۔ ثنا بے شک حیات علی کی منگیتر تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ ثنا اپنے خاندان سے بچھڑی ہوئی لڑکی ہے۔
خاندان والے اس کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، وہ صرف حیات علی پر ہی بھروسہ کرتی تھی اور اسی بھروسے نے اسے دربدر کر دیا تھا۔ اس احساس نے حیات علی کی عقل کی آنکھیں بند کر دی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ بدبو کے شہر میں کالی غلاظتی پھیلی ہوئی ہے، لیکن ثنا کے پیار نے اسے سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں اسے چلا کاٹنا تھا۔ مکھراج نے جو کچھ اسے سکھایا تھا وہ اسے اچھی طرح یاد تھا۔ چنانچہ جب سورج چھپا تو وہ اس درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ الفاظ جو اسے یاد کرائے گئے ہیں تیز رفتاری سے پڑھے جائیں تو زیادہ سے زیادہ 1 یا 1.5 گھنٹے میں یہ کام ہو جائے گا۔ لیکن مکھراج نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک چاند نہ نکلے وہ وہاں سے نہ اٹھے، اس لیے جو کچھ بھی کرنا تھا آہستہ آہستہ کرنا تھا۔ ہر طرف اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا اور جب مکمل تاریکی پھیل گئی جس کی ہدایت مکھراج نے کی تھی تو حیات علی نے اس چاپ کو پہلی بار دہرایا۔ وہ آنکھیں کھولے بیٹھا تھا۔ وہ الفاظ اس کے ذہن میں چسپاں تھے اور آہستہ آہستہ منہ سے ادا ہو رہے تھے۔ ان الفاظ کا مفہوم اسے معلوم نہیں تھا، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے اندر گرمی سی پیدا ہونے لگی ہے۔ اس کا دل سینے میں پھڑ پھڑا رہا ہے۔ نہ جانے اس کا ضمیر اس سے کیا کہہ رہا تھا، لیکن اس وقت اس نے اپنی ہر کیفیت کو نظر انداز کر دیا تھا۔ 7 مرتبہ جب یہ الفاظ منہ سے نکل گئے تو اس کے بعد اندر کی آوازیں بند ہو گئیں اور وہ ان الفاظ کو زیادہ اہتمام سے پڑھنے لگا۔ اس کی نگاہیں سامنے جمی ہوئی تھیں اور آہستہ آہستہ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تاریکیاں جنہوں نے آنکھوں کو تقریباً بے نور کر دیا تھا آہستہ آہستہ روشن ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک سرخی سی چاروں طرف پھیل گئی تھی اور آہستہ آہستہ چیزیں نظر آنے لگی تھیں۔ یہ احساس اس کے اندر ضرور پیدا ہوا تھا کہ اس گھور تاریکی میں دیکھنا ناممکن تھا، لیکن اب مدھم مدھم سرخ بلکہ نارنجی روشنی میں مناظر واضح ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی نگاہ سامنے والے درخت پر پڑی جو کافی دور تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ درخت پر اسے چڑیا کا ایک گھونسلہ نظر آیا۔ اب ایک بہت ہی خوبصورت چڑیا نظر آئی جو اپنے گھونسلے میں بیٹھی ہوئی ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ ان پرندوں کے بارے میں سوچنے لگا، کیا آزاد زندگی گزارتے ہیں، فضاؤں میں بسیرا کرتے ہیں۔ جب دل چاہا اپنی جگہ سے پرواز کی اور جہاں چاہا پہنچ گئے۔ پھر اس نے سوچا کہ پرندوں کی زندگی تو بہت مختلف ہوتی ہے۔ تیز ہوا چلتی ہے تو ان کے گھونسلے اڑ جاتے ہیں اور وہ درختوں سے ٹکرا کر مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر چھوٹے پرندے کو بڑا پرندہ شکار کر لیتا ہے۔ اپنی ان سوچوں کو تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کر کے اس نے ان الفاظ کے بارے میں سوچا۔ ان سوچوں نے اسے کہیں وہ الفاظ تو نہیں چھین لیے، لیکن زبان سے جو کچھ ادا ہو رہا تھا وہ وہی تھا جو مکھراج نے بتایا تھا۔ انہی خیالات میں وقت گزرتا رہا اور پھر جب چاند نے آسمان پر سر ابھارا تو وہ ایک دم چونک پڑا۔ اسے یہی کہا گیا تھا کہ یہ چاپ اس وقت تک کرے جب تک چاند نکل نہ آئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اس طرف چل پڑا جہاں اسے رہائش کے لیے جگہ بتائی گئی تھی۔ وہ ابھی رہائش گاہ کی سیڑھیاں طے کر ہی رہا تھا کہ اچانک ہی کہیں سے ایک نسوانی چیخ اس کے کانوں میں اٹھی۔ کوئی عورت دلدوز انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک دم تجسس بیدار ہو گیا، لیکن پھر مکھراج کے الفاظ کا خیال آیا۔ اس نے کہا تھا کہ یہاں جو کچھ بھی ہو اس کی طرف سے آنکھیں اور کان بند رکھے جائیں۔ ایک بار دل نے اندر سے بغاوت کی کہ کم سے کم دیکھے تو صحیح کہ کون مصیبت میں ہے، لیکن 2 ہی باتیں تھیں، وہ اپنے دل کی بات مان لیتا یا مکھراج کی۔ چنانچہ اس نے خاموشی سے اپنی رہائش گاہ کی جانب رخ کیا اور مٹھ میں داخل ہو گیا۔ عورت کی چیخنے کی آواز دوبارہ نہیں آئی تھی۔ پتہ نہیں کون عورت تھی اور اس پر کیا بیت رہی تھی۔ اپنی رہائش گاہ میں بستر پر لیٹ کر وہ ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت ہی بدترین جرم کیا ہو۔ جرم کا یہ احساس اس کے اعصاب میں سنسناہٹ پیدا کر رہا تھا، لیکن وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں میں، کیا کروں، اور کچھ ہے بھی تو نہیں میرے سامنے۔ برائی کو برائی سے ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ شخص جس کا نام عدلان سوناری ہے اور جس کے بارے میں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ گندے علوم کا ماہر ہے، اس تک پہنچنے کے لیے اسے
ان لوگوں کی مدد حاصل کرنا ہی ہوگی جنہوں نے اسے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ بہرحال دوسرے دن جب سورج نکلا اور وہ اپنے معمولات سے فارغ ہو گیا تو اس نے مکھراج کو تلاش کیا۔ ابھی یہاں اس پر کوئی پابندی نہیں تھی اور اسے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ جہاں چاہے آ جا سکتا ہے۔ بہرحال دیر تک وہ اس کشمکش کا شکار رہا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ پھر اس نے سوچا کہ جب ایک دن کے لیے اس برائی کو اپنا ہی لیا ہے تو اب اسے جاری رکھنا چاہیے اور کم از کم ایک کام مکمل کر لیا جائے تو اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے عدلان سوناری کو گرفتار کرنے یا ختم کرنے کی طاقت مل جائے۔ اس کے بعد وہ ہر طرح کی برائیوں کو ترک کر دے گا اور اللہ سے معافی مانگ کر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا۔ مکھراج کی تلاش میں وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہا اور آخرکار ملک کے پچھلے حصے میں پیپل کے ایک بڑے درخت کے نیچے بنے ہوئے چبوترے پر اس نے دیکھا کہ مکھراج ایک مرگ چھالا پر بیٹھا ہوا ہے اور کچھ لوگ اس کے سامنے موجود ہیں۔ وہ عقیدت سے مکھراج کی بتائی ہوئی باتیں سن رہے ہیں۔ حیات علی کے دل میں تجسس پیدا ہوا اور وہ بچتا بچتا اس درخت کے پیچھے پہنچ گیا۔ اسے کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ مکھراج ان لوگوں کو کچھ بتا اور سمجھا رہا تھا۔ یہ لوگ اس کے عقیدت مند تھے اور اس کے لیے خاصی اشیاء لے کر آئے تھے جو انہوں نے اس کے سامنے ڈھیر کر دی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ وہاں سے اٹھے اور چل پڑے۔ تبھی مکھراج کی آواز ابھری، بری بات ہے بالک، چھپ کر کسی کی بات نہیں سنتے، چھپ کر باتیں سننے والے مخلص نہیں ہوتے۔ تجھے آگے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ چل سامنے آ جا۔ حیات علی کو ایک دم شرمندگی کا سا احساس ہوا۔ اپنی دانست میں تو وہ بڑا چھپ چھپا کر یہاں تک آیا تھا، لیکن بہرحال مکھراج کالے علوم کا ماہر تھا۔ وہ سامنے آ گیا اور بولا، نہیں، اصل میں چھپ کر نہیں آیا تھا، بلکہ آپ کے چیلے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ کہیں۔ چل چھوڑ یہ چیزیں، اٹھا، پھل وغیرہ الگ کر لے، انہیں ایک جگہ کر کے میرے حوالے کر دے۔ وہ میرے چیلے نہیں تھے، میں نے کوئی چیلا کبھی نہیں بنایا۔ بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی تھی، لیکن تو جانتا ہے کہ گیان ہر ایک کے بھاگ میں نہیں ہوتا۔ بھوگناتھ مہاراج تجھے گیان دے کر تجھ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حیات علی اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگا۔ پھل وغیرہ سمیٹ کر اس نے ایک جگہ رکھے تو مکھراج پھر بولا، لے اب اس میں سے جو کچھ بھی تیری پسند ہو اٹھا لے، لیکن اپنی رہائش گاہ میں جا کر ہی ان کو کھانا پینا۔ یہ لوگ روزانہ نہیں آتے، 3 دن کے بعد آتے ہیں۔ آج سے تیسرے دن تو پھر اسی جگہ آ جانا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں مکھراج مہاراج۔ ہاں پوچھ۔ رات کو جب میں چاپ کر کے واپس لوٹا تھا تو مجھے کسی عورت کی چیخنے کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ مکھراج نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بولا، ٹھیک ہے، پھر کون تھی وہ؟ یہاں تو دور دور تک کوئی آبادی بھی نہیں ہے۔ مکھراج گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، دیکھ تو ابھی ان ساری باتوں میں نہ پڑ۔ میں نے تجھے بتایا تھا کہ یہاں ہونے والی باتوں پر دھیان مت دینا۔ بہت کچھ ایسا ہوگا جو تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب تک تجھے وہ باتیں بتانے کا سمے نہیں آئے گا تجھے کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کو اپنے من سے نکال دے اور صرف وہ کر جو تجھ سے کہا جائے۔ جیسے جیسے سما بیتتا جائے گا بہت سی باتیں خود بخود تیرے علم میں آتی چلی جائیں گی۔ جا چل یہاں سے اور اپنا کام جاری رکھ۔ حیات علی واپس آ گیا، لیکن بہت سے احساسات اس کے ذہن میں تھے۔ بس اپنے آپ کو بھلائے رکھے تو ٹھیک تھا، ورنہ دل اندر سے یہ کہتا تھا کہ حیات علی کس جال میں پھنس گیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ خدا ہی ملے نہ وصال صنم۔ دوسری رات گئی، پھر تیسری رات ایک اور واقعہ پیش آیا۔ رات کی تاریکیاں روشن ہو جایا کرتی تھیں اور مدھم سرخ روشنی میں اسے مناظر نظر آتے تھے۔ سامنے والے درخت پر جو رنگین چڑیاں رہتی تھیں، دن کی روشنی میں بھی حیات علی نے انہیں دیکھا تھا، اور نہ جانے کیوں اسے ایک پراسرار سا احساس ہوا تھا۔ یہ عام چڑیاں نہیں تھیں، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے یہ پراسرار آتمائیں ہوں جو ایک روپ دھارن کر کے یہاں رہتی ہوں
اور قرب و جوار کے ماحول کی نگرانی کرتی ہوں۔ اس وقت جب وہ رات کو چاپ کر رہا تھا، اس کی تیز روشنی میں دیکھنے والی آنکھیں اسی درخت پر جمی ہوئی تھیں کہ درخت کی اوپری شاخ سے اسے ایک سانپ نیچے اترتا نظر آیا۔ انتہائی خوفناک کالا سانپ تھا۔ حیات علی کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا۔ نہ جانے کیوں اسے یوں لگا جیسے یہ سانپ اتر کر اسی کے پاس آئے گا اور اسے کھیل لے گا۔ سانپ کی باریک چمکدار نگاہیں اسی کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ حالانکہ فاصلہ اچھا خاصا تھا، لیکن حیات علی کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے سانپ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رکھی ہوں۔ پھر اسے ایک دم مخراج کی بات یاد آئی کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جس سے اسے خوف محسوس ہو تو وہ اپنی جگہ نہ چھوڑے۔ حیات علی کی جانب دیکھنے والا یہ سانپ آہستہ آہستہ نیچے اترا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ گھونسلے کے قریب رک گیا جس میں چڑیاں رہتی تھیں۔ پھر اس نے سانپ کو اپنا پھن گھونسلے میں داخل کرتے ہوئے دیکھا اور کچھ لمحوں کے بعد جو منظر حیات علی کی نگاہوں کے سامنے آیا اس نے اس کا دل تڑپا دیا۔ ایک حسین اور رنگین چڑیا سانپ کے منہ میں دبی ہوئی پھڑپڑا رہی تھی اور سانپ اسے منہ میں دبائے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ چڑیا پھڑپڑاتی رہی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ حیات علی کا دل سینے سے نکلا پڑ رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہو رہی تھی کہ کسی طرح اس سانپ کو ہلاک کر کے اس چڑیا کو آزاد کرا دے، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں تھا اور بے مخراج کے الفاظ اس کے ذہن میں تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سانپ چڑیا کو چٹ کر گیا۔ پھر اس نے دوبارہ پھن اندر ڈالا اور دوسری چڑیا نکال لی۔ اسے بھی ہلاک کرنے کے بعد سانپ نے اپنی منزل کی جانب رخ کیا اور درختوں کی شاخوں میں گم ہو گیا۔ حسین چڑیاں جو حیات علی کو بہت پراسرار لگ رہی تھیں اب اس جان سے رخصت ہو گئی تھیں اور حیات علی کے دل کو ایک دکھ کا سا احساس تھا۔ ایک چھوٹا سا تعلق پیدا ہو گیا تھا پچھلے دنوں میں ان چڑیوں سے۔ وہ جیسی بھی تھیں اور جو کچھ بھی تھیں، لیکن تھیں بہت خوبصورت اور کس سکون سے زندگی گزار رہی تھیں، لیکن اب ان کا وجود مٹ گیا تھا اور ایک دشمن انہیں کھا گیا تھا۔ سانپ دوبارہ نظر نہیں آیا۔ بمشکل تمام حیات علی نے اپنے دل و دماغ کو قابو میں کیا اور اپنا وہ چاپ پورا کرتا رہا، یہاں تک کہ چاند نے سر ابھارا اور اس نے چاپ ختم کر کے اپنی جگہ کی راہ لی۔ لیکن اس دن کے بعد سے دوبارہ اسے کوئی چیخ سنائی نہیں دی۔ چوتھا اور پانچواں دن بھی گزر گیا۔ اس دوران حالات عجیب و غریب رخ اختیار کرتے جا رہے تھے۔ سانپ کے لیے بھی اس نے ایک عمل کیا تھا، یعنی ایک ڈنڈا اپنے ساتھ لے لیا تھا کہ اگر کبھی سانپ اتر کر اس کی طرف آئے تو کم از کم اس سے نمٹا جا سکے۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ چاند نظر نہیں آئے۔ اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ اگر چاند نظر نہیں آیا تو کیا کیا جا سکتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جو رات گزرتی گئی بادل چھٹتے چلے گئے اور چاند پوری آب و تاب کے ساتھ نکل آیا۔ فضا میں چاروں طرف روشنی پھیل گئی تھی۔ پانچواں دن تھا اور وہ اس بات کی توقع رکھتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، اور ہوا بھی یہی۔ کہیں سے ایک بلی اس کے سامنے میاؤں میاؤں کرتی ہوئی آ گئی اور چند لمحوں کے بعد اس کی جانب رک کر کے بیٹھ گئی۔ حیات علی اس بلی کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے صاف یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بلی کی آنکھوں میں کوئی خیال، کوئی سوال ہو، وہ اسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ دو تین بار اس نے منہ سے میاؤں میاؤں کی آوازیں نکالی۔ بہت ہی خوبصورت بلی تھی۔ حیات علی سے دیکھتا رہا، لیکن پھر اچانک ہی ایک خوفناک واقعہ ہوا۔ سامنے والے درخت سے جس پر ان خوبصورت چڑیوں کا گھونسلہ تھا، جو سانپ کے ذریعے موت کا شکار ہو چکی تھیں اور جسے دیکھ کر حیات علی کو دکھ ہوا تھا، اچانک ہی ایک قداور بلے نے چھلانگ لگائی۔ کالے رنگ کا یہ بلّا بڑی لمبی چھلانگ لگا کر بلی پر آ کودا تھا۔ بلی اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگی اور بلّا غراتا ہوا اس کے پیچھے دوڑا۔ حیات علی نے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا کہ وہ بلّا عام جسامت کے بلوں سے کہیں زیادہ تھا اور بہت ہی تندرست معلوم ہوتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بلی پر جھپٹا مارا اور اس کی گردن اپنے دانتوں میں دبوچ لی۔
حیات علی کے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی انگلیوں میں تشنج سا نمودار ہوا۔ اس کا دل چاہ کے اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور اس خوبصورت بلی کو بچائے جو اب بلے کے جبڑوں میں دبی ہوئی تڑپ رہی تھی۔ بلا اسے بری طرح بھنبوڑ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بلی خون میں نہا گئی۔ بلے نے اس کی ٹانگیں چبا ڈالی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے پورے بدن کو چٹ کر گیا۔ اب زمین پر خون کے چھینٹوں اور بلی کی کھال کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ کالے بلے کا منہ خون سے رنگین ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی جسامت بھی کافی بڑھ گئی تھی۔ بلی کو ہضم کرنے کے بعد وہ لمبی زبان نکال کر اپنے منہ پر لگا خون چاٹنے لگا۔ تبھی اس کی گول گول خوفناک آنکھیں حیات علی کی جانب اٹھیں اور وہ اس طرح ٹھٹک کر رک گیا جیسے پہلی بار اس نے حیات علی کو دیکھا ہو۔ نہ جانے کیوں حیات علی کے بدن میں سرد لہریں توڑنے لگیں۔ بلے کی آنکھوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے شکار کو تاک رہا ہو۔ پھر اس نے دونوں پاؤں نیچے دبائے اور اس طرح ہو گیا جیسے حیات علی پر چھلانگ لگانا چاہتا ہو۔ حیات علی کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ یہ کیا مصیبت آئی۔ وہ آہستہ آہستہ دبے قدموں سے اس کی جانب بڑھنے لگا اور حیات علی کے اعصاب کشیدہ ہوتے چلے گئے۔ اس کے دل میں اپنے تحفظ کا خیال بیدار ہو گیا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر بلے نے چھلانگ لگائی تو اسے کیا کرنا ہوگا۔ بلا کئی قدم آگے بڑھا اور اس طرح حیات علی کو تاکتا رہا جیسے موقع ملتے ہی اسے بھی بلی کے انداز میں چباٹ ڈالے گا۔ بلا 2-3 منٹ تک وہاں کھڑا رہا اور پھر اچانک ہی عقب سے چاند نمودار ہو گیا۔ حیات علی کو ایک دم اس کا احساس ہوا تھا، چنانچہ وہ سنبھل گیا اور اس کے بعد اس نے بلے کی جانب چھلانگ لگا دی۔ بلے نے اسے جھکائی دی اور بھاگ کر درخت پر چڑھ گیا۔ حیات علی کی کیفیت اب بالکل بدل گئی تھی۔ پہلے وہ شدید خوف کا شکار تھا، لیکن جیسے ہی چاند نکلا نہ جانے کیوں اس کے دل سے خوف نکل گیا۔ بلے پر اس کا غصہ انتہائی شدید تھا۔ وہ درخت کے پاس جا کھڑا ہوا اور اس کی نگاہیں بلے کو تلاش کرتی رہیں۔ وہ اس کے لیے تیار تھا کہ اگر بلا اوپر سے چھلانگ لگائے تو وہ اس کی ٹانگیں پکڑ کر چیٹ ڈالے۔ پھر اسے ایک دم احساس ہوا کہ یہ درخت ہے ہی نحوست کی جڑ۔ اس کمبخت پر ساری خوفناک بلائیں رہتی ہیں۔ سانپ بھی اسی درخت پر اترا تھا اور بلے نے بھی بلی پر ایسی ہی چھلانگ لگائی تھی۔ بلا اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور حیات علی کو یوں لگ رہا تھا جیسے بلا درختوں کی ان شاخوں میں چھپ کر بیٹھ گیا ہو۔ کافی دیر وہ درخت کے نیچے کھڑا رہا لیکن بلا نظر نہیں آیا۔ ایک لمحے کے لیے حیات علی کا دل چاہا کہ درخت پر چڑھ کر اسے تلاش کرے، لیکن پھر اپنی دلیری کو اس نے اپنے سینے میں دبا لیا۔ درخت مصیبتوں کی جڑ تھا، کیا فائدہ کسی مصیبت میں پھنس جائے، وہاں سانپ بھی ہے اور بلا بھی، اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا الا بلا اس درخت پر ہو، کیونکہ وہ درخت کالے جادو کا مرکز ہے۔ تب وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اس نے سوچا کہ جب وہ دوبارہ نظر آیا تو دیکھ لے گا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک ہی اسے اپنے عقب میں سرسراہٹیں محسوس ہوئیں اور اس نے فوری طور پر پلٹ کر دیکھا۔ پھر اسے یوں لگا جیسے اس پر برف کی سیل آ پڑی ہو۔ سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ بلا آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے اور اس سے زیادہ فاصلے پر بھی نہیں ہے۔ حیات علی کے حلق سے ایک دھاڑ سی نکلی اور وہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہو کر بلے کی جانب دوڑ پڑا، لیکن وہ اس کے پلٹتے ہی پھر بھاگ گیا۔ حیات علی نے کچھ دور تک اس کا تعاقب کیا، لیکن وہ کمبخت بھاگ کر درخت پر چڑھ گیا تھا۔ حیات علی ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ اچانک ہی تیز ہوا چلنے لگی۔ ہوا ایک دم تیز ہو گئی تھی اور درخت کے پتے آپس میں بج کر ایک عجیب سی ہولناک آواز پیدا کر رہے تھے۔ اس نے گردن جھٹکی اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس پلٹ پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ اپنی رہائش گاہ کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن آج پھر اس کا دل لرز گیا۔ وہ نسوانی چیخیں آہستہ آہستہ ابھر رہی تھیں۔ ایک نسوانی آواز کہہ رہی تھی، نہیں، تمہیں بھگوان کا واسطہ نہیں، مجھے مت مارو، دیکھو مجھے مت مارو۔ پھر کیوں لگا
جیسے کسی نے اس کا منہ بند کر دیا ہو۔ یہ آوازیں بڑی دردناک تھیں، کوئی کسی کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ حیات علی نے بمشکل تمام اپنے آپ کو روکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ نسوانی آواز اسے ایک بے کلی کا شکار کر رہی تھی۔ اچانک ہی اسے ثنا کا خیال آیا اور ایک دم اس کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ کیا ثنا بھی ایسی ہی کیفیت کا شکار ہوگی؟ آہ، کیا یہ آواز ثنا کی تھی؟ اس بات نے اس کے ذہن میں آگ سی بھر دی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دیوانہ وار ادھر سے ادھر دوڑنے لگا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک اور ایسی ہی جگہ بنی ہوئی تھی جسے مکان کہا جا سکتا تھا۔ یہ مکان پہلے بھی وہ دیکھ چکا تھا اور اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ مکھراج اسی مکان میں رہتا ہے۔ وہ بے اختیار دوڑتا ہوا اس مکان تک پہنچ گیا۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے دروازے پر ایک زوردار لات ماری اور دروازہ ایک تیز دھڑدھڑاہٹ سے کھل گیا۔ اس نے سامنے کی طرف دیکھا۔ مکھراج ایک مرگ چھالا پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہاں اور کوئی نہیں تھا، لیکن مکھراج کی پشت پر ایک دروازہ نظر آ رہا تھا، اور ایک اور چیز جو اسے نظر آئی وہ ایک رنگین دوپٹہ تھا جو مکھراج سے کچھ فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ اندر تیز روشنی ہو رہی تھی۔ دفعتاً ہی اندر سے دروازہ پیٹنے کی آوازیں ابھریں اور وہی دردناک آواز سنائی دی، کھول دو، بھگوان کے لیے دروازہ کھول دو۔ مکھراج ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پیچھے کی طرف تو توجہ نہیں دی تھی، البتہ اس کی خونخوار نگاہیں حیات علی پر جمی ہوئی تھیں۔ تو یہاں کیوں آ گیا؟ اندر کون ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ تو یہاں کیوں آ گیا؟ مکھراج خررایا۔ اور میں پوچھتا ہوں کہ اندر کون ہے؟ وہ دروازے کی جانب بڑھا تو مکھراج نے دونوں ہاتھوں سے اس کا راستہ روک لیا اور بولا، دیکھ، اپنی موت کو آواز مت دے، یہ کالا چال ہے، تو ان چکروں میں مت پڑ۔ مکھراج، اندر کوئی لڑکی بند ہے، اندر بہت سی بلائیں بند ہیں، تو اس کی چنتا مت کر، اور تو نے جو کچھ کیا ہے نا، اس کی سزا بھگتنی ہوگی تجھے۔ بھوگ ودیا بچوں کا کھیل نہیں ہے، اپنی مرضی سے تو بھوگ ودیا کا گیان کر رہا ہے۔ ایسا کوئی کام تو نے کیا تو تجھے نہیں پتا کہ تو کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ مکھراج، سامنے سے ہٹ جاؤ، دروازہ کھولو۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے تمہاری اور اتلان سوناری کی ملی بھگت ہے۔ ثنا یہیں اندر موجود ہے، دروازہ کھولو۔ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ بھوگ ودیا کا گیان کرتے ہوئے تجھے بہت سے بھٹکاوے ملیں گے۔ بھٹک گیا تو سمجھ لے گیا کام سے۔ اپنی بکواس بند کر کے مجھے دروازہ کھولنے دے، ورنہ میں تیرا حلیہ خراب کر دوں گا۔ حیات علی کے بدن میں بجلیاں کوند رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے ایک زوردار گھوسا مکھراج کے منہ پر رسید کیا اور مکھراج اچھل کر ایک دیوار سے ٹکرایا۔ حیات علی نے دروازے کے قریب پہنچ کر اس کی زنجیر ہٹائی اور دروازہ کھول دیا۔ اندر بھی تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن کمرہ بالکل خالی تھا، وہاں کسی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ حیات علی پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اندر کوئی اور دروازہ بھی نہیں تھا۔ ماحول بالکل صاف و شفاف تھا، دیواریں سپاٹ، فرش بھی بالکل ننگا۔ اب اسے ذرا سا تردد ہونے لگا، کیا واقعی یہ کوئی جادوئی آوازیں تھیں؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ واپس پلٹا اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ اسے یہ احساس تھا کہ اس نے مکھراج کے ساتھ زیادتی کر ڈالی ہے۔ وہ ایک شاندار باکسر تھا اور مکھراج کے جبڑے پر جو گھسا پڑا تھا وہ عام گھسا نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ مکھراج کے کچھ دانت بھی ہل گئے ہوں۔ وہ باہر نکلا اور اس نے اس طرف دیکھا جہاں مکھراج دیوار سے ٹکرایا تھا، لیکن مکھراج اب وہاں موجود نہیں تھا۔ حیات علی نے یہی سوچا تھا کہ اس کا گھوسا کھانے کے بعد مکھراج یہیں کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے۔ اس نے آس پاس کی تمام جگہ چھان ماری، لیکن مکھراج کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ تب وہ پریشانی سے سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہیں مٹھ کے آس پاس مکھراج کو تلاش کر کے اس سے معافی مانگے اور بھوگ ودیا کے 13 پاٹ پورے کرے، یا پھر یہاں سے چل پڑے۔ اس سے جلد بازی ہو گئی تھی، پر وہ کیا کرتا؟ اس کے دل کے ہر گوشے میں ثنا بسی ہوئی تھی۔ اسے ہر لمحہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ثنا یہیں آس پاس کہیں موجود ہے۔ ایک بار پھر اس نے مکھراج کو آواز دی اور اس بار اسے اپنے عقب میں آہٹیں سنائی دی تھیں۔ وہ چونک کر پلٹا تو اس نے مکھراج کو دیکھا۔
جو ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا ہوا تھا۔ یہ وہی درخت تھا جہاں پہلی بار اس کی مخراج سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی مہاراج، میں معافی چاہتا ہوں تم سے۔ معاف کر دیں گے بالک، معاف کر دیں گے، پر بڑا برا ہو گیا۔ ہمارے ساتھ نہیں، تیرے ساتھ۔ اب تو کال کنٹھ کی جانب سفر کرے گا۔ بھاگ بھاگ کی بات ہے، تم سسروں کے بھاگ میں کچھ لکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ ارے باولے، 3 دھرم سب بہلاوے کی باتیں ہیں۔ منوش کے ہاتھ میں شکتی ہو تو اس کا دھرم سب سے اونچا۔ اس شکتی کے کئی روپ ہیں، کہیں یہ دولت کی شکل میں ہوتی ہے اور کہیں بھوگ ودیا کی شکل میں۔ سارے راستے ایک ہی سمت جاتے ہیں۔ وہ سسرا ڈاکو تھا، کہیں ڈاکہ مارا تھا اس نے۔ پولیس کی بہت بڑی تعداد سے بھیٹ ہو گئی، سارے ساتھی مارے گئے۔ وہ خود بھاگ کر یہاں پہنچا اور میرے پاس چھپا رہا۔ پولیس اس کی تلاش میں آئی مگر میں نے اسے اندھا کر دیا۔ اسے سامنے بیٹھا ڈاکو نظر نہیں آیا۔ وہ چھپا رہا کئی دن، مسلمان تھا اور ہمیں بھوگ ودیا کے پاٹھ کے لیے ایک مسلمان کے اندر کی شکتی اتارنی تھی۔ ہم نے اسے بھوگ ودیا کی پیشکش کی اور اس نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ اب سسرے کا 3 دھرم پہلے ہی خراب تھا، کرتا رہا بھوگ ودیا۔ پہلے پاٹ سے گزر گیا، 7 پاٹ پورے کر لیے۔ 8ویں پاٹ میں اسے کنس پوتھی نظر آ گئی۔ جب اسے پتہ چلا کہ کنس پوتھی حاصل کرنے کے بعد یوں سمجھو کہ پارس پتھر ہاتھ لگ گیا، آ گیا کمینہ لالچ میں۔ 3 پاٹ رہ گئے تھے بھوگ ودیا کے، پورے کر لیتا تو ایسی بہت سی کنس پوتھیاں اس کے پاس ہوتی، پر چور تھا نا، چوری اس کے خون میں رچی ہوئی تھی۔ کنس پوتھی لے کر بھاگ نکلا۔ یہ بات پتہ نہیں تھی سسرے کو کہ کنس پوتھی کو بھی 5 دن اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے اور ایک چاپ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، ورنہ وہ غیر کے ہاتھ میں بیکار ہوتی ہے۔ اس نے اس کے 2-4 کرشمے دیکھے اور سوچا کہ اب اسے یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھوگ ودیا ماننے کے بعد اسے کنارہ کشی اچھی نہیں ہوتی، چنانچہ وہ یہاں سے بھاگ گیا اور تھوڑے دن کے بعد کنس پوتھی خود بخود اس کے پاس سے نکل گئی اور واپس اپنی جگہ آ گئی۔ وہ تو خیر چور تھا، چوری کر کے بھاگا، مگر تو نے تو میرا اپمان کیا ہے، ملے گا تو خیر کیا تجھے؟ ہاں یوں سمجھ لے کہ جو ملے گا اسے جیون بھر یاد رکھے گا۔ پاپی منوش کے اندر بڑا لالچ ہوتا ہے، ایک کام کی بجائے 6 کام کرنا چاہتا ہے۔ بات سن، عدلان سوناری راجہ ہدایت خان کی حیثیت سے یہاں آیا تھا، پر بھگا دیا ہم نے اسے۔ تیری پریمکا بھی اسے نہیں ملی تھی، وہ اسی کی تلاش میں یہاں سے ایک گیان لے کر اس کے پیچھے گیا ہے، اور ہو سکتا ہے اب وہ اسے مل گئی ہو، پر تو اس تک نہیں پہنچ سکے گا کیونکہ تو نے اپنے گرو پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ تجھے ایک گرو کا شراب ضرور ملے گا۔ دیکھو مکھراج، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے کنس پوتھی چاہیے اور نہ بھوگ ودیا کا گیان۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں تمہاری ہر بات مان رہا تھا، اور دیکھ لو میں نے کس طرح 7 پاٹ پورے کر لیے ہیں۔ پاپی، یہ ایک ایسا گیان تھا جسے کالے جادو کی اہمیت کی وضاحت ہوتی ہے۔ باقی 4 پاٹ جو تجھے کرنے تھے ان میں بھوگ ودیا تھی، اور اگر بھوگ ودیا کے 4 پاٹ کر لیتا تو پھر تو دیکھتا کہ عدلان سوناری تیرے حکم پر تیری پریمکا کو تلاش کر کے تیرے چرنوں تک پہنچا دیتا، پر پاپی ہے تو۔ اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ مکھراج نے شدید غصے کے عالم میں کہا اور دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے۔ اچانک ہی گڑگڑاہٹ سی پیدا ہوئی اور اس کے بعد فضا میں دھوئیں کا طوفان امنڈ آیا۔ چاروں طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا اور ہر چیز اس دھوئیں میں گم ہو گئی۔ حیات علی نے دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ایک ہلکی سی جلن کا احساس ہوا تھا، پھر رفتہ رفتہ تیز ہواؤں کے ساتھ دھواں تحلیل ہوتا چلا گیا اور حیات علی نے ایک اور منظر دیکھا۔ وہ بالکل ہی مختلف جگہ کھڑا ہوا تھا، نہ وہ مٹھ تھا نہ وہ ماحول، بلکہ جس جگہ وہ کھڑا ہوا تھا وہاں سرسبز و شاداب کھیت پھیلے ہوئے تھے اور کافی فاصلے پر ایک بستی نظر آ رہی تھی جو کچے پکے مکانوں پر مشتمل تھی، کوئی قصبہ تھا۔ حیات علی خاموش نگاہوں سے اس ماحول کو دیکھتا رہا۔ اسے دکھ تھا کہ وہ راستہ بھٹک گیا تھا، مگر یہ بھی اللہ کا احسان تھا کہ اس نے اسے کالے علم سے بچا لیا تھا، جبکہ کالے علم کو سیکھنے والوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے
بہرحال اب اس کے دو اور دشمن بن گئے تھے، مکھراج اور بھوگناتھ، لیکن کچھ الفاظ اسے بڑی تقویت دے رہے تھے جو مکھراج نے غصے کے عالم میں کہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ عدلان سوناری ثنا کو نہیں پا سکا، اس کا مطلب ہے کہ ثنا اب عدلان سوناری کے قبضے میں نہیں ہے اور اس کے چنگل سے نکل گئی ہے۔ بہرحال زندگی تو تلاشی کا نام ہے، زندگی میں ہر لمحے انسان کچھ نہ کچھ تلاش کرتا ہے۔ میری تقدیر میں ثنا کی تلاش ہے۔ ٹھیک ہے ثنا، میں تمہیں پا بے شک نہیں سکتا، لیکن تلاش تو کر سکتا ہوں۔ حیات علی نے قدم آگے بڑھا دیے۔ ثنا کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ یوسف علی خان نے جس محبت کا اظہار کیا تھا وہ بڑی خوشگوار بات تھی۔ ثنا کو یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ جس جال میں پھنسی ہے اس کے تار آسانی سے نہیں ٹوٹیں گے، بہت وقت لگے گا۔ اس میں کچھ بددل بھی ہو گئی تھی حالات اور ماحول سے، چنانچہ سوچ رہی تھی کہ پرخطر راستے پر بھاگنے کے بجائے سب سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے۔ اب جو کچھ کرنا ہے خود ہی کرنا ہے۔ آخرکار ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی، یہاں سہولت پور کا بورڈ نظر آیا تھا۔ اس دوران یوسف علی خان کے ملازمین وغیرہ سامان سنبھالتے رہے تھے۔ چھوٹا اسٹیشن تھا اس لیے ٹرین یہاں زیادہ دیر نہیں رکتی تھی۔ ٹرین رکتے ہی سب نیچے اترنے لگے۔ کچھ لوگ انہیں لینے کے لیے آئے تھے۔ جو لوگ لینے آئے تھے ان میں ملازمین بھی تھے اور کچھ گھر کے افراد بھی۔ باہر 2-3 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ ملنے والے بڑی محبت سے ان سب سے ملے اور اس کے بعد سب گاڑیوں میں بیٹھ کر چل پڑے۔ مہرین اور یوسف علی خان نے ثنا کو اپنے ساتھ ہی بٹھایا تھا، جبکہ باقی لوگ دوسری گاڑیوں میں تھے اور گاڑیاں جس عمارت میں جا کر رکیں وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ سرخ پتھروں سے بنی ہوئی ایک شاندار حویلی۔ یہاں کا ماحول بھی اسی طرح کا تھا کہ اس دور میں ایسے ماحول کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ثنا نے اس جگہ کو دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی۔ بڑی دلچسپ بات تھی کہ اسے اس دوران 3 ٹھکانے ملے تھے اور تینوں اس کی سوچ سے کہیں زیادہ شاندار۔ پہلا ٹھکانہ راجہ ہدایت خان کی شاندار کوٹھی، دوسرا ٹھکانہ ٹھاکر ارجن کا گھر، اور اب پھر ایک حویلی جو قابل دید تھی۔ اسے ایک الگ خوبصورت کمرہ دیا گیا تھا اور یوسف علی خان نے اسے کہا تھا، ثنا بیٹی، دنیا کا کوئی انسان خود کو مشکلات سے دور نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں بیٹا کہ زندگی اور مشکل کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر مشکلیں نہ ہوں تو زندگی بے کیف ہو جائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی زندگی کی کچھ مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پھر بھی کافی بہتری ہے۔ بیٹی، ہمیں خوشی ہوگی کہ تم ہمارے ساتھ طویل وقت گزارو اور اس طرح گزارو جس طرح بیٹیاں گھروں میں گزارتی ہیں۔ جی، ثنا نے آہستہ سے کہا۔ اسے شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس نے ان لوگوں کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ پھر اس کی ملاقات پھوپھی فاخرہ سے ہوئی جو اسے دیکھ کر سکتے میں رہ گئی تھیں۔ مہرین ساتھ تھی اور اسے بتا کر لائی تھی۔ اس نے کہا تھا، ترنم پھوپھی فاخرہ کی بیٹی تھی، وہ بہو تمہاری ہم شکل، بہت ہی خوش مزاج، بس ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ پھوپھی نے بظاہر تو صبر کر لیا، لیکن تمہیں دیکھ کر صبر کرنا بہت مشکل ہے، ذرا احتیاط کرنا۔ ہم نے انہیں حقیقت بتا دی ہے، کچھ چھپایا نہیں ہے۔ فاخرہ بیگم دیر تک ثنا کو دیکھتی رہیں اور پھر انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بیٹی، یہ ٹھیک ہے کہ مرتا کوئی نہیں جدائی میں، خدا کسی کو کسی سے جدا نہ کرے۔ اللہ نے تمہیں اس کا ہم شکل بنایا ہے، بس میں یہ سوچتی ہوں کہ انسان اپنے آپ کو بہلاوے دے سکتا ہے۔ تم سامنے آنا تھا، آ گئی۔ بیٹا، ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں تم سے، بار بار میرے سامنے مت آنا، ورنہ پھر جب تم جدا ہو جاؤ گی تو صبر نہ کر پاؤں گی۔ یہ کہہ کر فاخرہ بی بی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ثنا آگے بڑھی اور پھوپھی سے لپٹ گئی اور دھیرے سے بولی، پھوپھی جان، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بس ایک اتفاق مجھے یہاں لے آیا ہے، آپ جیسا حکم دیں گی ویسا کروں گی۔ فاخرہ بیگم نے ثنا کو اس طرح سینے سے چپکا لیا جیسے اسے اپنے بدن کا ایک حصہ بنانا چاہتی ہوں۔ مہرین بھی بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ یہاں باقی لوگ جیسے بھی تھے
لیکن سب سے دلچسپ کردار سمانی بوا کا تھا۔ سمانی بوا اس طرح چھپی چھپی پھرتی تھیں جیسے انہیں یقین ہو کہ وہ ترنم کا بھوتی ہے۔ کوریڈور سے گزر رہی تھیں کہ ثنا کسی کام سے باہر نکلی۔ اس نے زمانی بوا کو نہیں دیکھا تھا، لیکن زمانی بوا کی چیخ سن کر وہ پلٹی تو زمانی بوا اپنے تھل تھلاتے جسم کو سنبھالے بری طرح بھاگ رہی تھیں۔ اسی طرح کے واقعات ہو چکے تھے اور ثنا کوشش کر رہی تھی کہ کم سے کم زمانی بوا کے سامنے نہ آئے۔ ادھر باقی لوگ ثنا کی آمد سے بہت خوش تھے۔ ویسے تو ایک عام سی بات تھی، کوئی کسی کے ہاں آ جاتا ہے، لیکن ثنا چونکہ ترنم کی ہم شکل تھی اس لیے اس کی زیادہ پذیرائی ہو رہی تھی۔ خود یوسف علی خان اس کے زیادہ سے زیادہ قریب رہتے تھے اور اسے بار بار اپنے پاس بلوا لیا کرتے تھے۔ یہ دولت مند لوگوں کا گھرانہ تھا، بڑی رئیسانہ شان تھی ان کی۔ مہرین اس کی بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ ثنا کو بس ایک خوف تھا کہ کہیں عدلان سوناری یہاں تک نہ پہنچ جائے۔ وہ ایک سفلی علوم جاننے والا آدمی تھا اور جس طرح وہ ثنا کا پیچھا کرتا ہوا ٹھاکر ارجن کے گھر تک پہنچ گیا تھا، یہ بڑی خوفناک بات تھی۔ ثنا اکثر اس کے بارے میں سوچتی تھی۔ کبھی کبھی اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سوناری حویلی پہنچ گیا ہو۔ وہ جس طرح ٹھاکر ارجن کے گھر پہنچا تھا وہ عام بات نہیں تھی۔ کوئی نام و نشان نہیں تھا ایسا پیچھے جس سے ثنا کا پتہ چل سکتا، لیکن وہ آ گیا تھا۔ اب اس کے بعد وہاں جو کچھ بھی ہوا ہو، ٹھاکر ارجن نے جس محبت سے ثنا کو اپنے گھر رکھا تھا، ظاہری بات ہے وہ بے اولاد تھا۔ اسے اور رما ٹھاکر کو بھی ثنا سے محبت ہو گئی تھی۔ کتنے دکھی ہوئے ہوں گے وہ اس کے اس طرح چلے آنے سے۔ وہاں جو واقعہ پیش آیا تھا اور ٹھاکر پربھات سنگھ کا بھوت جس طرح نظر آیا تھا، ثنا کی زندگی میں یہ ساری باتیں بڑی عجیب سی تھیں، لیکن اب وہ ان سے اچھی طرح روشناس ہوتی جا رہی تھی۔ اگر سوناری یہاں پہنچ گیا تو اسے یہاں سے بھی بھاگنا پڑے گا۔ وہ ان معصوم اور سادہ دل لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ پتہ نہیں سوناری نے ٹھاکر ارجن سنگھ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ تمام خیالات ثنا کے دل میں آتے رہتے تھے اور راتوں کی تنہائیاں اسے بہت زیادہ خوف کا شکار کر دیتی تھیں۔ مہرین کی آنکھوں میں اس کے لیے اکثر سوال ابھر آتا تھا اور ثنا سوچتی تھی کہ یہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے اس کے بارے میں۔ یہاں کھا رہی ہے، پی رہی ہے، عیش سے رہ رہی ہے اور اپنے بارے میں بتانا پسند نہیں کرتی۔ نہ جانے کیا کیا خیالات ان کے دلوں میں آتے ہوں گے۔ ایک دن اس نے مہرین سے پوچھ لیا، میرے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ مہرین نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی، کیوں پوچھ رہی ہو؟ سوچتے تو ہوگے تم لوگ۔ دیکھو، بعض اوقات کردار اندر کی شخصیت کا اظہار تو کر دیتے ہیں، لیکن ثنا تمہیں بتاؤں، سب کا، میرا ہی نہیں، دادا ابو کا بھی یہ خیال ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں تمہارے ساتھ، کہ شادی شدہ ہو اور ساس سسر یہ شوہر کے مظالم سے تنگ آ کر بھاگی ہو، یا پھر کوئی ایسا واقعہ ہے۔ ہم سب ایک بات سوچتے ہیں کہ تمہاری شخصیت بری نہیں ہو سکتی۔ تم اپنے آپ کو جس لیے چھپا رہی ہو وہ تمہاری مجبوری ہوگی، ورنہ تم اس طرح کی نہیں ہو، ہمیں ضرور بتا دیتی۔ ثنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی، مہرین میں تمہیں سچ سچ بتاؤں، نہ میرے کردار میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایسی خرابی ہے جس سے میری آنکھیں شرمندگی سے جھک جائیں، نہ میں کسی عشق و محبت کا شکار ہو کر گھر سے نکلی ہوں۔ بس یوں سمجھ لو ایک حادثے کا شکار ہوئی ہوں اور اس حادثے نے ایک خوفناک دشمن میرے پیچھے لگا دیا ہے۔ وہ گندے علوم کا ماہر ہے اور میرا تعاقب کر رہا ہے۔ اگر کبھی دادا ابو سے تمہاری کوئی بات ہو تو صرف ایک بات انہیں بتا دینا کہ میں ان کے لیے کسی بدنامی کا باعث نہیں بنوں گی، نہ اس گھرانے کے لیے کسی تکلیف کا باعث۔ خدا را میرے بارے میں کوئی بری بات مت سوچنا۔ یار ایک بات سنو، دادا ابو بہت صاف ستھرے ذہن کے مالک ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا ہے اور کیا ہے اپنے پیار اور اپنی محبت سے کیا ہے۔ ایک دفعہ بات ہو رہی تھی ہماری، کہنے لگے، بیٹا دنیا میں انسان کے ساتھ نہ جانے کیا کیا مسائل لگ جاتے ہیں، وہ اگر ہم سے کبھی کوئی مدد چاہے گی تو ہم اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ثنا خاموش ہو گئی۔ یہاں اچھا خاصا وقت گزر رہا تھا۔ ثنا سب سے بے تکلف ہوتی جا رہی تھی۔ لے دے کر بس زمانی بوا تھیں
जो अच्छा खासे चलते चलते पटरी से उतर जाती थीं। फिर अचानक ही हवेली में सफाई सुथराई होने लगी और पता चला कि कोई मेहमान आ रहा है। सना ने मौका मिलते ही मेहरीन से पूछा, कोई ख़ास मेहमान है? हाँ, बराबर के गांव से शहरयार खान आ रहे हैं। शहरयार खान? कोई अजीज़ हैं? नहीं, बस ऐसे ही हैं, मेहरीन ने कहा और सना चौंक कर इसे देखने लगी। मेहरीन के अल्फाज में एक झेपा झेपापन था, लेकिन चेहरे पर खुशी का वो तासुर नहीं था जो किसी पसंदीदा मेहमान के आने पर होता है। सना इसे देखती रह गई, फिर बोली, सच्ची बात यह है मेहरीन कि तुमसे कितनी गहरी दोस्ती हो गई है, लेकिन अब भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि तुमसे वो बातें करूं जो साथी होती हैं। ऐसी बातें करके दिल और दुखाओगी, मेहरीन ने गुलूगील लहजे में कहा। फिर बताओ, तुम्हारे चेहरे का तासुर मुझे अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर रहा है। मेहरीन थोड़ी देर तक खामोश रही, फिर बोली, शहरयार खान मेरे लिए यहाँ आते हैं। तुम्हारे लिए? हाँ, उन्होंने मेरा रिश्ता मांगा है दादा अब्बू से। दादा अब्बू ने अभी कोई फैसलाकुन बात तो नहीं की, लेकिन करना पड़ेगी। दादा अब्बू ने मुझसे बात की थी। मेहरीन के लहजे में शदीद अफसुर्दगी थी। खुदारा, मुझे तफसील बताओ प्लीज़, ये महसूस किए बगैर कि मैं कौन हूँ। यार सना, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? अब तुम बहुत कुछ हो हमारे लिए, तो फिर बताओ मुझे। असल में सना, हर जगह के कुछ मसाइल होते हैं, हमारे भी हैं। तवील अरसे से हम लोग सिर्फ अपनी साख पर गुजारा कर रहे हैं। कुछ ऐसे मसाइल पैदा हो गए थे ख़ानदान के लोगों ही की वजह से कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी तमाम ज़मीनें बिक गईं और ले देकर बस ये एक हवेली रह गई है जो शहरयार खान के पास गिरवी रखी हुई है। दादा जान रवायत पसंद हैं, बस यूँ समझ लो वज़ीदारी निभा रहे हैं, वरना अब हमारी आमदनी कहीं से कुछ भी नहीं रही। पहले ज़मीनों से बहुत सा पैसा आता था जो अब नहीं आता। शायद तुम्हें ये सुनकर दुख होगा कि बहुत सी कीमती नवादरात और बहुत सी कीमती अशिया खुफिया तरीके से फ़रोख्त की जा चुकी हैं। इस सिलसिले में हमारे सबसे बड़े राजदार फराज हैं, वही दादा अब्बू के लिए सारे काम करते हैं। फराज? फराज कौन है? फराज का यूँ समझ लो हमारे ख़ानदान से इंतहाई कदीम ताल्लुक़ है। इनके दादा दादा अब्बू के गहरे दोस्त थे और दादा अब्बू की ज़मीनों की देखभाल भी वही किया करते थे। फिर ये काम फराज के वालिद ने संभाल लिया। मेरे अम्मी अब्बू एक हादसे का शिकार होकर मर गए। दादा जान ने मेरी परवरिश और कफ़ालत की। हमारा एक अजीब सा मसला है, हमारे पास बस अब कुछ नहीं है, लेकिन क्या तुम यकीन करोगी कि हमसे मंसूब एक कदीम ख़जाना आज तक हमारे ख़ानदान की रवायत बना रहा है। ये रवायत सीना ब सीना मुंतकिल होती रही है। बड़ी अजीब कहानी है, बस यूँ समझ लो कि एक रवायती सा किस्सा। वो ख़जाना हम में से किसी के इल्म में नहीं है कि कहाँ है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये तो वाकई बड़ी अजीब बात है। तो शहरयार खान? वो पड़ोस के एक ज़मींदार हैं, हमारी सारी ज़मीनें उन्होंने ही ख़रीदी हैं और अब ये हवेली भी इनके पास गिरवी रखी है, जब चाहें इस पर कब्ज़ा कर लें। मेरे उम्मीदवार हैं और दादा अब्बू को पेशकश करती है कि हवेली हमेशा इनकी मिल्कियत रहेगी अगर मेरी शादी इनसे कर दी जाए। सना अफसोस भरे अंदाज में सारी दास्तान सुनती रही, फिर बोली, आदमी कैसे हैं? इंतहाई घटिया, बहुत ही बदज़ौक़, ड्रामेबाज, अपने आप को बहुत कुछ समझने वाले, अजीब सा हुलिया बनाए रखते हैं भी बड़े बेतुके वजूद के मालिक। बस यूँ समझ लो सना कि अगर मेरी शादी इनसे हो गई तो मेरी ज़िंदगी एक ज़ख्म बन जाएगी। ये ज़ख्म मैं किसी को दिखा तो नहीं सकूँगी, लेकिन तुम देख लेना, ये नासूर बनकर मुझे ख़त्म कर देगा। मेहरीन सना के शाने पर सर रख कर रोने लगी। सना को शदीद दुख का एहसास हुआ। वो देर तक मेहरीन को तसल्लियाँ देती रही। बहरहाल फिर शहरयार खान आ गए। कद तो कोई 5 फीट होगा, बदन का फैलाव बेपनाह था, तलवार मार कर मूछें रखी हुई थीं, बड़े बड़े बाल थे, किसी सर्कस के मसखरे मालूम होते थे। बड़े शाहाना किस्म का लिबास पहने हुए थे, कुर्ता जिसका गला कड़ा हुआ था और इसमें मोती लटके हुए थे, फुदक फुदक कर चलते थे। एक अजीब हुलिया बना रखा था,
ان کے ساتھ تقریباً 5 افراد اور تھے جو شکل ہی سے لفنگے معلوم ہوتے تھے، پان کھائے ہوئے اور عجیب عجیب سہولیات بنائے ہوئے۔ مہمان خانے میں ان کے ٹھہرنے کے لیے بندوبست کیا گیا تھا۔ حویلی کے سارے ملازمین ان کی خاطر مدارات میں لگ گئے تھے، یہاں تک کہ ثنا نے دادا ابو کو بھی کئی بار مہمان خانے تک آتے جاتے دیکھا تھا۔ اگر ثنا کو ان کے بارے میں معلوم نہ ہو چکا ہوتا تو وہ غور بھی نہ کرتی۔ ثنا کو یہ سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا۔ یوسف علی خان کے لیے اس کے دل میں ایک اپنائیت ابھر رہی تھی۔ شام سے کچھ پہلے ثنا کے کمرے میں یوسف علی خان آئے اور بولے، ثنا بیٹے، ایک بات کہنی ہے تم سے۔ آپ نے کیوں تکلیف کی دادا ابو؟ کسی ملازم کے ہاتھ مجھے بلا لیا ہوتا، ثنا نے احترام سے کہا۔ وہ بیٹے، کچھ مہمان آئے ہیں۔ جی مجھے معلوم ہے، شہریار مہرین کے منگیتر ہیں۔ جی، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ جی، میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے سامنے نہ آؤ۔ مہرین کی تو مجبوری ہے، وہ ان کے سامنے آئے گی کیونکہ شہریار یہی چاہتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم ان کی نگاہوں میں آؤ۔ بیٹا، محسوس مت کرنا، اگر وہ اچھے لوگ ہوتے تو میں سب سے پہلے تمہیں ان کے سامنے لاتا۔ جی دادا ابو، آپ اطمینان رکھیں، میں ان کے سامنے نہیں آؤں گی، ثنا نے کہا۔ یوسف علی خان صاحب کے چہرے پر چھائی ہوئی بے کسی ثنا کو بڑی درد انگیز لگی تھی۔ وہ بہت دیر تک اس بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اپنے کمرے میں رہ کر اسے زیادہ بہتر طریقے سے سوچنے کا موقع ملا تھا۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ کیا یہاں سے حیات علی کو فون کیا جائے، اسے اپنے بارے میں بتایا جائے؟ لیکن وہی ایک خوف دل پکڑے ہوئے تھا۔ عدلان سوناری کو ابھی تک اس جگہ کے بارے میں معلوم نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس نے ثنا کی تلاش کے لیے کیا کیا انتظامات کر رکھے ہوں۔ یقینی طور پر حیات علی بھی اس کی نگاہوں میں ہوگا۔ تھوڑا سا غور کر لیا جائے، وقت کا انتظار کر لیا جائے، بہتر ہوگا۔ وہ اسی طرح سوچتی رہے اور پھر دوسرے دن صبح وہ بالکل اتفاقیہ طور پر چہل قدمی کے لیے نکلی تھی اور یوسف علی خان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس نے سامنے کی سمت رخ نہیں کیا تھا بلکہ حویلی کے عقبی حصے کی طرف نکل آئی تھی۔ یہاں بھی بہت خوبصورت باغ پھیلا ہوا تھا۔ ثنا کو یہ جگہ بے حد پسند تھی۔ چہل قدمی کرتی ہوئی دور نکل آئی۔ حویلی کافی وسیع و عریض تھی۔ ادھر کافی درخت زیادہ تھے اور ان پر اس وقت چڑیوں کی چہچہاہٹ اور ادھر سے ادھر آنا جانا اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ وہ ایک جگہ کھڑی ان پر نگاہیں جمائے رہی اور اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ 3 افراد اس سے چند گز کے فاصلے پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ چونک کر پلٹی اور دھک سے رہ گئی۔ یہ شہریار اور اس کے 2 ساتھی تھے۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر شہریار نے گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہو گئے اور اس کے منہ سے آواز نکلی، ہریالے میاں؟ جی باغا، کیا یہ خاتون انسان ہے؟ پتہ نہیں، پیروں کے پنجے تو سامنے ہی ہیں۔ گدھے ہیں آپ؟ میں نے انہیں چڑیل تو نہیں کہا؟ نہیں باغا، میں بھی چڑیل نہیں کہہ رہا۔ بھاگیں؟ آپ بھاگیے، میں تو نہیں بھاگ سکتا۔ ہریالے میاں، جو بڑی بڑی مونچھوں والا پہلوان ٹائپ کا آدمی تھا، لرزتی ہوئی آواز میں بولا۔ کیوں؟ تمہیں کیا ہوا ہریالے میاں؟ عشق ہو گیا ہے سرکار، مر گیا آپ کا ہریالہ۔ ہائے میرا ہریالہ بننا۔ ابے رمضان عرف ٹائیگر، ذرا پتہ تو لگاؤ یہ حور کہاں سے اتری ہیں؟ ثنا ساری بات سن رہی تھی اور اس خوف کا شکار تھی کہ یہ لفنگے جن سے خصوصی طور پر یوسف علی خان نے بچنے کے لیے کہا ہے، یہاں کیسے آن مرے؟ یہ تو بڑی بری بات ہوئی۔ کون مانے گا کہ میں جان بوجھ کر ادھر نہیں آئی تھی؟ ساری پوزیشن خراب ہو گئی۔ کیا سوچیں گے مہرین، دادا ابو اور دوسرے لوگ؟ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک ہی وہ تیسرا آدمی جسے رمضان ٹائیگر کہہ کر پکارا گیا تھا، جلتو جلاتو پڑھ کر اس طرح بھاگا کہ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اچانک ہی شہریار کی آواز ابھری، ٹائیگر، اس کے بعد اگر تو نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تیری دونوں ٹانگیں گولی مار کر ناکارہ کر دوں گا۔ وہ شخص جسے رمضان ٹائیگر کہا گیا تھا رک گیا، بالکل اس طرح جیسے تیز رفتار گاڑی کو بریک لگ جاتے ہیں۔ واپس آ جا،
सच सच सरकार, غور کریں۔ کیا غور کریں؟ شہریار خان نے کہا۔ سرکار صورت دیکھیں صورت، رمضان ٹائیگر اسی انداز میں بولا۔ اس کا رخ دوسری طرف ہی تھا۔ شہریار خان نے غور سے ثنا کو دیکھا اور پھر اچانک ہی ان کے حلق سے بھی عجیب و غریب آوازیں نکل گئیں۔ تم ترنم؟ ثنا سمجھ گئی کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ ایک لمحے کے لیے دل میں شرارت ابھری تو اس نے دونوں ہاتھ فضا میں پھیلائے اور انگلیوں کے پنجوں کو سیدھا کر کے پورا منہ پھاڑ دیا۔ شہریار خان کے حلق سے ایک دھار سی نکلی اور اس کے بعد وہ پلٹ کر واپس بھاگے، لیکن ہریالے میاں سب سے آگے تھے۔ ان کا سارا عشق ہوا ہو گیا تھا۔ چند ہی لمحوں کے بعد تینوں نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو ثنا بھی وہاں سے واپس چل پڑی اور اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس کی حالت بڑی عجیب و غریب تھی۔ ایک طرف تو کہے حلق سے آزاد ہونے کو بے قرار تھے اور دوسری طرف یہ احساس بھی تھا کہ کام غلط ہو گیا۔ شکر تھا کہ اسی وقت مہرین نظر آ گئی، بجھی بجھی سی نظر آ رہی تھی۔ ثنا کو دیکھ کر رکی اور پھر آنکھیں پھاڑے اس کے قریب پہنچ گئی۔ ارے یہ تمہیں کیا ہوا؟ یہ چہرہ کیوں سرخ ہو رہا ہے اور یہ حلیہ؟ مہرین میرے ساتھ آؤ پلیز۔ مہرین میری بات سن لو۔ ہاں کوئی بات ہوئی ہے بتاؤ، مہرین نے کہا اور ثنا کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ ثنا کافی نروس ہو رہی تھی۔ یوسف علی خان نے اسے منع کیا تھا کہ شہریار اس کے آدمیوں کے سامنے نہ جائے، لیکن وہ ہو گیا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے مہرین کو ساری تفصیل بتائی اور مہرین افسردگی سے اسے دیکھنے لگی۔ بھائی کوئی قیامت نہیں آ گئی؟ کیا بگاڑ لیں گے وہ تمہارا؟ بس لفنگی قسم کے لوگ ہیں، تم نے خود ہی اندازہ لگا لیا ہوگا۔ میں ایک کام کرتی ہوں، تم سے پہلے دادا ابو کو اس بارے میں بتا دیتی ہوں۔ تمہیں صرف یہی احساس ہے نا کہ دادا ابو نے تمہیں منع کیا تھا، لیکن ان کا تم سے سامنا ہو گیا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے مہرین، میں کسی سے نہیں ڈرتی، میں ڈرپوک بھی نہیں ہوں، لیکن بس مجھے یہ خیال ہے کہ دادا ابو کی حکم عدولی ہو گئی۔ نہیں بالکل نہیں ہوئی، تم بے فکر رہو، میں بات کر لوں گی۔ ناشتے کے وقت ایک ملازمہ ثنا کے کمرے میں آ کر بولی، ثنا بی بی آپ کو دادا ابو نے طلب کیا ہے۔ کہاں؟ ثنا خوفزدہ لہجے میں بولی، ناشتے کے کمرے میں سب موجود ہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ میرا؟ مجھے دادا ابو نے ہی بلایا ہے، اپنی طرف سے تو تم کچھ نہیں کہہ رہی؟ نہیں ثنا بی بی، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے۔ ناشتے کے کمرے میں گھر کے افراد کے علاوہ شہریار خان کی پوری ٹیم موجود تھی۔ سب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، باقی سب تو بیٹھے رہے، لیکن ہریالے میاں اٹھ کھڑے ہوئے اور سنانہ سے انداز میں بولے، توبہ ہے، آپ نے تو ڈرا ہی دیا، آئیے نا ادھر۔ انہوں نے اپنے برابر کی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ثنا نے بے چین نگاہوں سے سب کو دیکھا تو مہرین نے غصیلے لہجے میں کہا، ادھر آ جاؤ۔ ثنا اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی تو ہریالے میاں نے کہا، قسم ایمان کی، یہ تو بڑی بے حرمتی ہے، مگر بھابھی حضور نے کہا ہے اس لیے برا نہیں مانتا۔ دونوں سسرے غضب کے مسخرے ہیں، ہنسا ہنسا کر پیٹ خراب کر دیتے ہیں، شہریار نے کہا۔ پھر یوسف علی خان سے بولے، دادا ابو تعارف کرائیں نا۔ ثنا میرے دوست کی بیٹی اور مہرین کی دوست ہے۔ مہرین کے دوست ہمارے دوست اور ہم تو دوستیاں پکے کرنے والوں میں سے ہیں۔ آپ انہیں بتا دیں دادا ابو کہ ہم بادشاہ گھر ہیں، وہ چڑیا جو کسی کے سر پر بیٹھ جائے تو اس کی تقدیر بدل جائے۔ کچھ وضاحت نہیں کی باغا نے، رمضان ٹائیگر نے کہا۔ بعد میں کریں گے، ساری باتیں اس طرح تو نہیں کہتی جاتی، البتہ اتنا ضرور بتا دیں کہ ہم نے پیتل گھاٹی والا باغ اور صورت پور کی مشرقی زمین ہریالے میاں کو دے دی ہے، اور یہ بھی کافی بڑے زمیندار بن گئے ہیں، شہریار نے کہا۔ ثنا صبر و سکون سے باتیں سن رہی تھی۔ شہریار نے پھر کہا، آپ لوگوں نے دیکھا، چلے چھوڑیں، ہم کچھ زیادہ بول رہے ہیں۔ ہاں بھائی مہرین بیگم، کوئی پکنک وکنک کا پروگرام بنائیے۔ شکار سے تو آپ کو دلچسپی ہے نہیں، مہرین بیگم کا کہنا ہے کہ بے گناہ جانوروں کو ہلاک کرنا انہیں پسند نہیں ہے۔ خیر چھوڑیے، پکنک کا پروگرام بنائیے دادا ابو۔ ایک تو یہاں مشکل یہ ہے کہ ہر کام آپ ہی سے کہنا پڑتا ہے، آپ ہی کو تکلیف دینی پڑتی ہے، آپ بتائیے اور کس سے کہیں؟ شہریار، ٹھیک ہے پروگرام بنا لو آپ لوگ،
میں انتظامات کروا دوں گا۔ ٹھیک ہے، ہم مہرین کے ساتھ مل کر سارا پروگرام طے کر لیں گے، لیکن ایک شرط ہے، ثنا صاحبہ ہر قیمت پر ہمارے ساتھ جائیں گی۔ رات کو خاصی دیر گئے یوسف علی خان ثنا کے پاس پہنچے تھے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے دادا ابو؟ کہتے نہیں بن پڑ رہا بیٹے، رونے کو دل چاہتا ہے لیکن روئے نہیں ہیں، زندگی بھر اس بھرم کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں دادا ابو؟ بیٹے اس نے جتنی بدتمیزی کی ہے ہمیں پتہ ہے، اور تم نے جس صبر و سکون کے ساتھ سنا ہے، ہم کیا کہیں۔ ہم نے تمہارے ساتھ تھوڑا سا اچھا سلوک کیا، یعنی تمہیں یہاں لے آئے، لیکن معاوضہ کچھ زیادہ ہو گیا۔ تمہیں ہماری وجہ سے ان لفنگوں کی بدتمیزی برداشت کرنا پڑ رہی ہے۔ نہیں دادا ابو، حقیقت مہرین نے مجھے بتا دی ہے، واقعی آپ کی مجبوری بڑی دکھ بھری ہے۔ مہرین ہمارے خاندانی وقار کے لیے قربان ہونے کو تیار ہے، اگر وہ خودکشی بھی کر لے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ریت میں چہرہ چھپا لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مہرین کی تقدیر پر کالی مہر لگ چکی ہے، مگر وہ کمبخت یہیں پر ختم نہیں کر رہا، تمہارے بارے میں بھی کھل کر مجھ سے بات کی ہے۔ خیر، میں نے اسے بتا دیا ہے کہ ثنا کا معاملہ دوسرا ہے، وہ ہمارے خاندان کی نہیں ہے۔ مجھے معاف کرنا بیٹی، مجبوراً میں نے اسے یہ بات بتائی ہے۔ غلطی میری بھی تھی دادا ابو، آپ نے مجھے ہدایت کر دی تھی اپنے آپ کو پوشیدہ رکھوں، لیکن میں سیر کے لیے نکل گئی۔ نہ بیٹا نہ، اب یہ بتاؤ کہ کریں کیا؟ نہیں دادا ابو، آپ کہیں تو یہ معاملہ میں ٹھیک کر لوں گی، 2 تھپڑ لگا دوں گی اس کمینے خریالے کو، اوقات میں آ جائے گا۔ دادا ابو نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولے، کچھ زیادہ ہی غلبہ حاصل کر لیا ہے اس نے۔ میں بیٹا تم سے صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہر کام اپنی مرضی سے کرنا، ہماری طرح مجبور مت ہو جانا۔ اگر بہت زیادہ گڑبڑ ہوئی تو ہم تمہیں یہاں سے کہیں اور بھیج دیں گے، بد دل مت ہونا بیٹا، بغیر بتائے کہیں چلی مت جانا۔ نہیں دادا ابو، میں کہیں نہیں جاؤں گی، وعدہ کرتی ہوں آپ سے۔ یوسف علی خان اٹھ کر چلے گئے اور ثنا پریشانی سے سوچنے لگی کہ اتنے اچھے خاندان کے لیے وہ کیا کر سکتی ہے۔ یہ تو خیر ایک گھٹیا سی بات تھی، اس آدمی کی جس کا نام خریال میاں تھا۔ یہ لوگ دولت کے بل پر شیطان بنے ہوئے تھے۔ ثنا سوچتی رہی کہ کیا کرنا چاہیے، پھر طبیعت پر اتنا بوجھل پن سوار ہوا کہ وہ باہر نکل آئی۔ کافی تاریک ماحول تھا، حویلی کے کچھ حصے روشن تھے اور کچھ بالکل تاریک۔ وہ اپنی وحشتوں کا شکار ہو کر کافی آگے نکل آئی، اور پھر پھولوں کے کنج کے پاس اسے کچھ سرگوشیاں سی سنائی تھیں، اور وہ ایک دم ٹھٹک کر رک گئی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ وہاں کوئی تھا۔ کون؟ یہ اندازہ اسے نہیں ہو سکا تھا۔ حیات علی بس زندہ تھا۔ لگن کچھ زیادہ ہی شدید ہو گئی تھی، اور جس قدر پریشانیاں راستے میں آ رہی تھیں، اس کی لگن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب واپس نہیں جائے گا۔ ثنا مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تلاش میں زندگی کا آخری لمحہ بھی ختم کر لے گا۔ جس علاقے میں وہ سفر کر رہا تھا، اس کے بارے میں سے کچھ معلوم نہیں تھا۔ چاروں طرف پہاڑی ٹیلے بکھرے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ رات ہوتی جا رہی تھی۔ وہ زندگی سے بیزار ضرور ہو گیا تھا، لیکن زندہ بھی رہنا چاہتا تھا، ایک آرزو کے لیے، ثنا کی زندگی کے لیے۔ گہری رات ہو گئی تو اس نے زمین کے ایک حصے پر اپنے لیے جگہ بنا لی۔ بہت تھکا ہوا تھا، کافی دیر تک جاگتا رہا، اور اس کے بعد آنکھ لگ گئی۔ پھر سورج کی کرنوں نے پلکوں کے پپوٹوں میں گدگدی کر کے جگایا، اور ذہن کے بند دریچے کھلنے لگے۔ گزرے ہوئے واقعات یاد آ گئے، دل رونے لگا۔ آہ، میں گردش آسمان کا مارا ہوا ہوں، وقت کا سب سے بد نصیب انسان، جو اپنی زندگی جی بھی نہیں سکتا، جس کے لیے اس وسیع کائنات میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دل کا زخم کافی پریشان کرنے لگا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ساری رات اس ویران اور بے آب و گیا پہاڑوں میں گزاری تھی۔ تحت نگاہ خشک چٹانیں بکھری ہوئی تھیں، اور ان چٹانوں میں تاریک دھبے نظر آ رہے تھے جو چھوٹے غاروں کے دہانے ہو سکتے تھے۔ دن کی روشنی میں اس نے بغور اس منظر کو دیکھا۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، بھوک بھی شدت کی لگ رہی تھی،
کھانے پینے کی کوئی چیز بھی یہاں موجود نہیں تھی۔ پیاس سے زبان پر کانٹے پڑے ہوئے تھے اور وہ ویران نگاہوں سے اس ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ بہت دیر تک اپنی جگہ بیٹھا ہوا سوچتا رہا اور پھر یہاں سے اٹھ گیا۔ چلنا تو ہے، یہاں رکنے سے کیا فائدہ؟ ٹیلوں کے درمیان سفر کرتا ہوا وہ تھوہر کے ان درختوں کو دیکھتا رہا جو جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے۔ جھاڑیوں کے درمیان زہریلے سانپ اور بچھو اکثر نظر آ جاتے تھے۔ اسے اب ان سے زیادہ خوف نہیں محسوس ہوتا تھا۔ سورج آہستہ آہستہ بلند ہوتا جا رہا تھا اور اس کی تپش بھی پریشان کر رہی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر اسے ایک غار کا دہانہ نظر آیا تو اس کے قدم غار کی جانب اٹھ گئے۔ کم سے کم اس تیز دھوپ سے بچنے کے لیے غار اس کی مدد کر سکتا تھا۔ تھوڑی سی چھاؤں تو مل ہی جائے گی۔ وہ غار کے دہانے کے پاس پہنچ گیا۔ دہانہ کافی بڑا تھا، وہ تقریباً 7 فٹ اونچا تھا اور اس کا قطر تقریباً 5-5.5 فٹ ہوگا۔ باہر سے یہ غار جتنا تاریک نظر آتا تھا اندر سے اتنا ہی تاریک نہیں تھا۔ غالباً پہاڑوں کے اوپری حصوں پر سوراخ تھے۔ نیچے روشنیاں نظر آ رہی تھیں اور سورج کی روشنی نے اس غار کو اچھا خاصا روشن کر دیا تھا۔ اچانک اس کے نتھروں میں ایک عجیب سی خوشبو آئی، بالکل یوں لگا تھا جیسے کہیں بھنا ہوا گوشت قریب ہی موجود ہے۔ اسی گوشت کی سوندھی سوندھی خوشبو ناک سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں۔ تبھی اس نے اس چوکی کو دیکھا جس پر سفید رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ چوکی پر ایک بڑے سے برتن میں بھنا ہوا گوشت رکھا تھا اور قریبی پانی کا جگ تھا۔ ایک لمحے کے اندر دل و دماغ نے غور کرنا چھوڑ دیا اور اس کے قدم گوشت کی جانب بڑھ گئے۔ حالانکہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ اس جگہ یہ گوشت نظر آ جائے۔ وہ جلدی سے چوکی کے پاس پہنچ گیا اور اس کا ہاتھ تیزی سے پلیٹ کی جانب بڑھا، لیکن اسی وقت اس کے کان میں ایک سرگوشی سی ابھری۔ یہ سور کا گوشت ہے حیات علی، اگر بھوک اتنا ہی پریشان کر رہی ہے تو کھا لو۔ سرگوشی یقینی طور پر فرزان کی تھی۔ وہ ایک دم سے چونک پڑا اور اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں۔ غار سنسان اور ویران پڑا ہوا تھا۔ فرزان نے اس کی مدد کی تھی۔ اسی وقت اس کے حلق سے بے اختیار آواز نکلی، فرزان دوست میری مدد کرو۔ لیکن اس کے بعد فرزان کی آواز سنائی نہیں دی۔ حیات علی سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ آواز اس کا وہم تو نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کبھی اس نے فرزان کو آواز دی فرزان کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ اس نے ایک بار پھر اسے آوازیں دیں لیکن فرزان کی آواز سنائی نہیں دی۔ تاہم وہ اس آواز کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا جس نے اسے بتایا تھا کہ یہ حرام شے ہے اور اسے اپنی بھوک کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ کچھ ایسی وحشت اس کے دل میں پیدا ہوئی کہ وہ فوراً ہی غار سے باہر نکل آیا اور تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگا۔ ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں جا گزی تھا۔ دوڑتے ہوئے اچانک ہی ایک جگہ اسے ٹھوکر لگی اور وہ پوری طرح نیچے گرا۔ نیچے گرتے وقت اس کا سر کسی پتھر سے ٹکرایا تھا۔ بے ہوشی نے اس سے بھوک پیاس کا احساس چھین لیا اور بہت دیر تک وہ بے ہوش پڑا رہا، لیکن بہرحال ہوش میں تو آنا تھا۔ دھوپ اب بھی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بہت برا وقت آ گیا تھا اس پر۔ محبت کے ہاتھوں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بہت دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا۔ تقدیر جہاں تک بھی ساتھ دے، چلتے رہو۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ جس جگہ پتھر سے چوٹ لگی تھی وہاں خون بہہ کر جم گیا تھا۔ پھر سورج ڈھلنا شروع ہو گیا اور ابھی پوری طرح شام نہیں ہوئی تھی جب اچانک اس نے زمین پر ایک نشان دیکھا اور دفتن ہی اس کا دل پوری طرح سے اچھل پڑا۔ یہ کالے قدم کا نشان تھا، عدنان سوناری۔ اس کے منہ سے بے اختیار آواز نکلی، اس کا مطلب ہے کہ عدنان سوناری ادھر سے گزرا ہے۔ فرزان نے جن کالے قدموں کی نشاندہی کی تھی یہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ گئے تھے۔ وہ سر جھکائے ان کالے قدموں کو دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ پتہ نہیں کتنی دور چلا ہوگا کہ اسے پانی کی شرر شرر سنائی دی۔ اس بے آب و گیا علاقے میں پانی کی آواز اسے اپنا وہم محسوس ہوئی تھی، لیکن جب وہ
کالے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتا ہوا اس بڑی چٹان کے پیچھے پہنچا جو سامنے ہی تھی، تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی کی پھیلی رہ گئیں۔ چٹان کی اوٹ سے ایک چشمہ پھوٹ رہا تھا اور ایک چھوٹا سا نالا بناتے ہوئے بہہ رہا تھا۔ چشمے کا پانی بالکل شفاف تھا۔ وہ پانی کو دیکھتا ہوا چند قدم آگے بڑھا۔ پانی صاف و شفاف تھا اور اس کی تہہ تک نظر آ رہی تھی۔ پھر ایک جگہ بیٹھ کر اس نے پانی میں ہاتھ ڈال دیے۔ ٹھنڈا اور شیریں پانی تھا۔ اس نے چلو میں بھر بھر کر اسے پیا، اپنے زخم کو صاف کیا جو بدستور تکلیف دے رہا تھا۔ جس گرمی سے گزر کر آیا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس چشمے کے اندر لیٹ جائے اور اس وقت تک لیٹا رہے جب تک پورے بدن کا ایک ایک مسام ٹھنڈا نہ ہو جائے، لیکن ایک اور دوسری چیز نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اسے کچھ درخت نظر آئے تھے جن پر سبز رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھل لگے ہوئے تھے۔ سیب جیسے پھلوں کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے دوڑا۔ کم از کم قدرت کی یہ تخلیق ناپاک نہیں ہو سکتی۔ درخت زیادہ اونچے نہیں تھے۔ اس نے ایک پھل توڑ کر اسے چکھا اور پھر ان پھلوں پر ٹوٹ پڑا۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اس نے کافی پھل کھائے۔ بہرحال اس کے بعد اس نے ان پھلوں کو توڑ کر جیبوں میں بھرا اور وہ کافی مطمئن سا ہو گیا۔ کم از کم زندگی کی نوید تو ملی تھی۔ پھل اور پانی، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اپنے بندوں کو نعمتوں سے محروم نہیں رکھا۔ بدن میں توانائی آ گئی تھی۔ ایک بار پھر اس نے زمین پر جھک کر کالے قدموں کے نشانات کو تلاش کیا اور انہیں دیکھ کر آگے بڑھنے لگا۔ سورج سر پر سے گزر چکا تھا اور شام کی کجلاہٹیں نمودار ہوتی جا رہی تھیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ رات چھا گئی۔ وہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ سنگلاخ اور بے آب و گیا چٹانیں سرسبز و شاداب علاقے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ اونچے اونچے درخت بھی کہیں کہیں نظر آنے لگے تھے۔ اسے ایک فرد کا سا احساس ہوا، لیکن اب اس ویرانے اور تاریکی میں کالے قدموں کے نشانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر چند ہی قدم اور طے کیے ہوں گے کہ دفتن اسے ایک روشنی نظر آئی اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ روشنی کیسی ہے؟ اس ویران اور بے آباد علاقے میں اس روشنی کا وجود کافی پراسرار محسوس ہو رہا تھا۔ کالے قدم تو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن کسی ایک جگہ رک جانا بے مقصد تھا۔ اسے کسی مقتول کی تلاش تو تھی نہیں۔ زندگی کا جو مقصد تھا اس کے لیے جتنا بھی سفر ہو جائے۔ چنانچہ وہ اس روشنی کے مرکز کی تلاش میں چل پڑا۔ اس سفر کا اختتام ایک ایسی جگہ ہوا جہاں خوبصورت پتھروں کی ایک محراب بنی ہوئی تھی، اور اس محراب کے ایک طاقچے میں وہ چراغ روشن تھا جس کی روشنی اسے دور سے بھی نظر آئی تھی۔ اس نے دلچسپی سے نگاہیں آگے دوڑائیں۔ محراب کے عقب میں اسے خوبصورت منظر نظر آئے جو دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی 4 فٹ اونچی دیوار کا احاطہ تھا۔ اس ویرانے میں اتنی حسین جگہ کوئی طلسمی ہی ہو سکتی تھی۔ وہ بے اختیار آگے بڑھ گیا۔ اتنا حسین منظر آنکھوں کے سامنے تھا کہ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئیں۔ حسین طرز تعمیر کی ایک بارادری، سرسبز و شاداب گھاس جس پر پھولوں کے کنج، سنگ مرمر کی بینچیں جا بجا پڑی ہوئی تھیں، پھر کچھ فاصلے پر ایک سنگی چبوترا اور پھر ایک عمارت کا بڑا سا چوبی دروازہ۔ حیات علی چبوترے پر چڑھ گیا۔ اچانک چرچراہٹ کی ایک آواز کے ساتھ بڑا دروازہ کھلنے لگا اور حیات علی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔